باقی الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ تو خالی چل رہا ہے، تو لہٰذا جو انفارمیشن میڈیا نے رپورٹنگ کی ہے گزشتہ 10 دنوں سے پوری دنیا جو ہے آگاہ ہو چکی ہے کہ پاکستان میں بہت بڑا ڈاکہ الیکشن رزلٹ ڈالا جا چکا ہے۔ آج جو اس ایونٹ کا مقصد یہ تھا کہ ہم ڈائریکٹ متاثرہ امیدوار اور اس کے بالکل فارم 45 کیمرے کے سامنے پریزنٹ کریں تاکہ یہ چیز واضح ہو کہ جو کاؤنٹر پروپیگنڈا نون اور ان کے حوالے کر رہے ہیں، یہ بات واضح ہو کہ اس دفعہ انہوں نے بڑا نیکنگ اور بڑے ہی گونڈے طریقے سے لوگوں کو ووٹ چوری کرنے کی کوشش کی۔ آج واضح ہو گئی ہے کہ فارم 45 اوریجنل ڈاکومنٹ ہے، فنڈامنٹل ڈاکومنٹ ہے، پرنسپل ڈاکومنٹ ہے۔ جو فارم 45 کہے گا وہی نتائج ہیں۔ فارم 45 ایک کہہ رہے ہیں اور فارم 47، اگر فارم 47 میں اور فارم 45 میں تھوڑا بھی فرق ہے تو بنیادی اہمیت اور سگنیفیکنس فارم 45 کو حاصل ہے، جس کی بنیاد پر نتائج مرتب ہوئے ہیں۔ فارم 45 کو نظر انداز کرتے ہوئے فارم 47 میں اپنی مرضی کے نتائج دینا، یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہے۔ مجھے بتائیں 100 جو الیکشن جیتے ہوئے تھے ان کو ہرا دیا وہ جہاں موجود ہیں بہت سے ایم پی، اس کو کیا سمجھتے ہیں یہ اسمبلی میں آئیں گے، جو مینڈیٹ ہے ان کو واپس ملے گا؟ ان کا مینڈیٹ اس طرح ملے گا کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی کسی کو کہ ہماری فارم 45 اصلی نہیں ہے تو ہم سے سارے فارم 45 لے لیں اور نظر رکھو بھیجے، کل تک رزلٹ آ جائے گا کہ جی ان پہ انگوٹھے کس کے لگے ہیں۔ یہ ایک دن کی اس کی جو ہے پوری ایک رابطہ اور ہلکا ایپ کے اسٹیٹس ہیں ڈے بائی ڈے کتنے ڈاؤن لوڈ ہوئے؟ اچھا یہ میں آگے ادھر بتاؤں گا۔ یہ رابطہ ہلکا، ہر ذرا آپ خاموش ہو جائیں یا پھر آپ آ جائیں۔ ہلکا رابطہ موبائل ایپ سسٹم، اس کے ذریعے ہم نے پاکستان بھر میں پولنگ اسٹیشنوں پہ پرچیاں جو تھی وہ ان کے تھرو جنریٹ ہوتی تھی اور ہم نے تقسیم کی۔ یہ ڈیٹا میرے ہاتھ میں ہے۔ 2 کروڑ کل کتنی 2 کروڑ 46 لاکھ اور 36,000 6,636 صرف پرچیاں صرف اس ایپ کے ذریعے پی ٹی آئی کے لوگوں نے حاصل کی ہے۔ یعنی یہ ایک ایپ بتا رہا ہے کہ کل کتنی، اور ان 2 کروڑ اور 46 لاکھ 6,636 پرچیاں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ووٹ سالماً پی ٹی آئی کو گیا ہے، علاوہ ان علاقوں میں جہاں پہ مینول انداز سے لوگوں نے پرچیاں بنائی۔ کل اسلام آباد میں آپ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، قیادت آپ کرنے جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اسلام آباد میں جیسا نماز علی پروٹیسٹ ہوگا پولیس بھی روکنے کی کوشش کرے گی؟ اسلام آباد پولیس کا سردار ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم اسلام آباد کے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم اسلام آباد کے لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں یہ آخری کوشش ہے اپنے ووٹ کو تحفظ دینے کے لیے، چوروں سے اپنا ووٹ نکلوانے کے لیے۔ اسلام آباد پولیس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پرامن رہیں گے، ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ اگر کوئی سرپسند ہمارے اندر ہوگا ہم خود پکڑ کے آپ کے حوالے کریں گے۔ احتجاج ہمارا حق ہے، ہمیں احتجاج کرنے دیں، ہم پہ تشدد نہ کریں، اور اگر آپ تشدد کرتے ہیں تو ہم میڈیا کو کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ کس طرح یزید اور کافر بنے ہوئے ہیں کہ اپنے ہی پاکستانیوں پہ، اپنے ہی مسلمانوں پہ کس طرح سیاسی مقاصد کے لیے ہمارے ساتھ جبر کر رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی آئیں، اسلام آباد کے لوگوں نکلو، اگر ہم مار کا بھی لیتے ہیں ہمارا سرخرو رہے گا، کیونکہ دنیا دیکھے گی کہ کس طرح حکام جو ہے ظلم اور جبر کے ساتھ پی ٹی آئی کو اور پاکستان کے لوگوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لاسٹ کویشچن، جی ڈی اے ایک بڑی تعداد میں نکلے، ہزاروں لوگ باہر نکلے، مولانا فضل الرحمان صاحب اس حکومت کے حامی نے جو پی ڈی ایم کی سربراہ تھے، جماعت اسلامی اس کے علاوہ حکومت کو اس الیکشن کو مان نہیں رہے، کیا سمجھتے ہیں اگر یہ حکومت بنا لیتے ہیں حکومت چل جائے گی؟ مریم نواز میٹنگ کر رہی ہے چیف سیکرٹری کے ساتھ آئے گی پنجاب کے ساتھ، وہ تو پہلے سے ہی چیف منسٹر تھی، آج سے تو نہیں ہے، 20 ماہ سے مریم نواز چیف منسٹر ہے عملاً پنجاب کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانیوں سن لو، ابھی شہباز شریف
کہ اس چوری شدہ مینڈیٹ کی بنیاد پہ نام تجویز ہی ہوا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی، ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی گئی، گیس کے بل جو ہیں ان میں اضافہ کیا گیا۔ 15 دن کے اندر شہباز شریف اگر اس چوری شدہ مینڈیٹ پہ عنان اقتدار سنبھالتا ہے تو 15 دن کے اندر تیار ہو جاؤ، ایک ایسی کھال اتارنے والی ایک ایسی مہنگائی آ رہی ہے کہ جب، اور وہ اس لیے کیئر ٹیکر سے کرائی جا رہی ہے تاکہ الزام اور بہتان کیئر ٹیکر اپنے ساتھ لے جائیں۔ ایسی تباہ کن مہنگائی جو ہے پاکستانیوں 15 دن کے اندر آپ پہ مسلط کی جا رہی ہے۔ 15 دن کے بعد آج کی اور 15 دن کے بعد قیمتوں میں آپ موازنہ کریں تو لہٰذا آپ مجھے خاموش آپ آ جائیں، آپ آ